بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس طرح شہباز گل کی گاڑی کو توڑا گیا، زرکوب کیا گیا اور اس کے بعد یہ اغوا نما گرفتاری، تو میں سمجھتا ہوں کہ اغوا کیا گیا، جس طرح اٹھا کر لے جایا گیا اور نہ قریبی تھانے میں ہے، وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہاں اس کو لے کر گئے ہیں۔ یہ امپورٹڈ سرکار، یہ جو امریکہ کی ایما پہ آئی ہوئی حکومت ہے، یہ وہ لوگ جنہوں نے گھٹنے ٹیکے اور پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی آزادی کو بیچا، خود تو غلام بنے، بیکاری بنے، عوام کو بھی بیکاری سمجھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ان کی یہ حرکت بوکھلاہٹ کی نشانی ہے، یہ بزدل لوگ ہیں۔ آج کا دن تاریخ اسلام کا ایک تاریخی دن ہے۔ آج جو ہے وہ سبق ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ جس طرح امام حسین ڈٹ گئے کربلا کے میدان میں، انہوں نے یزیدیت کا مقابلہ کیا اور پوری رہتی دنیا تک بہادری کا، جرت کا نشان بنے۔ آج کے دن، اس دن جب تمام مسلمان عاشورہ کا دن منا رہے ہیں، آپ یہ اوچیت گنڈے کرتے ہو، آپ ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو۔ پہلے ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب پر مقدمے بنائے گئے، لیڈرشپ پر، ہم پر بغاوت کا مقدمہ، دہشت گردی کا مقدمہ، غداری کا مقدمہ۔ آپ سوچو کہ آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ سیاسی قائدین پر توہین رسالت کا کیس بھی بنایا، حملہ کیا مجھ پر بھی۔ آج اس اوچیت گنڈوں سے یہ جو آج پکڑ رہے ہیں قیادت کو کہ خوف پھیلانا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی خوف زدہ نہیں ہوگا۔ کس کس کو یہ پکڑیں گے؟ آج ہر گھر سے عمران خان نکلے گا، آج ہر جگہ سے یہ جتنے بھی لوگوں کو پکڑ لیں، قیادت کو پکڑ لیں، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ 22 کروڑ پاکستانی عوام وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اس رجیم چینج کے خلاف ہے، ان لوگوں کے خلاف ہے جو 60% یہ مرکزین کی جو کابینہ تھی وفاقی، جن پر کیسز تھے۔ آج ان لوگوں نے مہنگائی کے پہاڑ توڑ دیے عوام پر، لیکن اپنے لیے قومی اسمبلی میں کیا قانون بنایا؟ نیب کے قانون تبدیل کیے۔ 1200 ارب روپے کے چوری کے کیسز تھے ان پہ، 1100 ارب روپے ایک ہی جھٹکے میں قانون تبدیل کر کے اپنے انہوں نے کھا گئے۔ یہ عوام انہیں نہیں چھوڑے گی۔ آج شہباز گل کو جس طرح پکڑا گیا ہے، یہ کسی جمہوری معاشرے میں نہیں ہوتا۔ آپ وارنٹ دکھاتے کہ کون سا جرم اس نے کیا ہے۔ آج بغاوت کا کیس، غداری کا کیس، اور سارے غدار تو جھک گئے، بک گئے امریکہ کے آگے، اور آج قومی اسمبلی میں سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کو نظر نہیں آتے جنہوں نے پاک افواج کے خلاف کیا کیا کہا، آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ آج وہ تو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور وہ جو پاکستان کی حقیقی آزادی کے سپاہی بنے ہوئے ہیں، جو پاک فوج کو سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹ ٹارگٹ وہی ہے، اس کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ ملک کو معاشی طور پہ جب کمزور کرو گے تو اس کا دفاع بھی کمزور ہوگا۔ آج وہ لوگ جو پاکستان کے دفاع کے لیے نکلے ہوئے ہیں، وہ شخص جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا رہا، جو پاکستان کی خودداری، خود مختاری کے لیے لڑتا رہا، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی جس نے رکھی، وہ شخص جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑتا رہا، جو اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑتا رہا، اس شخص اور اس کی ٹیم کے ساتھ آج پوری پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ جو گھس بیٹھی ہیں، یہ خوف میں مبتلا ہو کر کیا کیا کر رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کی آپ باتیں سنو، وہ اس کی دھمکیاں سنو۔ اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ کتے، بلی اور کاکروچ کی بھی مونچھیں ہوتی ہیں، مونچھوں سے انسان نہیں بنتا، انسان کردار سے بنتا ہے، اور اپنے کردار کو صحیح کرو بزدلوں۔ اس آج کا اقدام پوری قوم نے دیکھ لیا کہ عاشورہ کے دن، اس دن جو قربانی کا دن ہے، جو درس دیتا ہے، اس دن ان بزدلوں نے کیا اقدام کیا ہے۔ ہر سطح پر مقابلہ کریں گے، قانونی جنگ بھی لڑیں گے، اس لیے کہ اللہ پہ یقین ہے اور مضبوط ہیں۔
قوم کی توجہ یہ رجیم چینج کے اثرات جو تھے مہنگائی کے، جو ان کی اقتصاد کنٹرول نہیں کر سکے، ہر طرف ریل پیل کر دی، اس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف پر کیس بنا ہوا تھا ممنوعہ فنڈنگ کا، اس کو جان کے ابھارا۔ اوئے ہم نے تو 40,000 لوگوں کے نام پیش کیے، وہ محب وطن پاکستانی جو باہر تھے ان سے چندہ لیا، اس پارٹی کے سسٹم کو، پاکستان میں سیاسی سسٹم کو بدلا، سیٹھوں کی فنڈنگ سے جان چھڑائی، بلیک میلنگ سے جان چھڑائی عمران خان نے۔ توجہ پہلے ادھر لے کر گئے، جب وہاں پر بھی کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ملک دشمن باتیں شروع کی کہ فوج سے لڑانے کی۔ اور سب سے پہلے ہم ہیں جو اپنے شہداء کے ساتھ، میں خود کوئٹہ میں ہمارے جو کور کمانڈر تھے سرفراز علی صاحب، ان کے جنازے پہ تھا میں وہاں پہ۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے پاک فوج کیا پاکستان کے دفاع کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں۔ سب سے پہلے سازش کے ذریعے وہی اکاؤنٹس ٹویٹر کے جو مریم فالو کرتی ہے، وہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور الزام چھوٹے چھوٹے بچوں سے پکڑ کر پی ٹی آئی پر لے کے جانے کی کوشش کی، وہ بھی ناکام۔ تو اب اس اونچے ہتھ کنڈوں پہ آ گئے ہیں، آپ قیادت کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن ٹائیگر ہے، ہر کارکن عمران خان ہے، اور بھرپور طریقے سے جواب دیں گے ہر سطح پر۔ پنجاب کی شکست انہیں ہضم نہیں ہوئی ہے آج تک۔ پنجاب میں پنجاب کے لوگوں نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا، جو ہمت کا مظاہرہ کیا، تمام ریاستی مشینری، الیکشن کمیشن، پولیس، ہر چیز ان کے ساتھ تھی۔ عوام نکلی اور عوام نے ووٹ دیا پاکستان کی حقیقی آزادی کو اور عمران خان کے نظریے کو۔ ادھر سے شکست کھا کر اب یہ 25 کلومیٹر کا اسلام آباد، اس کے اندر ان کو شرم نہیں آتی، یہ اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے، اور اس کی ٹیم آج اس ہتھ کنڈوں پہ آ گئی ہے۔ 126 میرے سمیت میں نے منظور کی 125 لوگوں کے استعفے خود منظور کیے، تاریخ کا حصہ ہے۔ جب میں ایکٹنگ سپیکر تھا، اب جناب جی قسطوں میں نہیں، پہلے وہ کینسل کیے، اب 11 لوگوں کا کھڑے کرو نا عمران خان کی جگہ، 9 جگہ کھڑا ہے ہمارا لیڈر۔ آئے نہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مذہبی لیڈر ہوں، آئے یہ ڈیزل کھڑا ہو جائے خیبر پختونخوا میں، آئے زرداری کھڑا ہو جائے کراچی میں عمران خان کے مقابلے میں، آئے یہ شہباز شریف کھڑا ہو پنجاب میں، میں دیکھتا ہوں ان میں کتنا دم ہے۔ عوام کس کے ساتھ ہے؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے منصوبے بنانے والے لوگ ہیں، عوام میں نہیں نکلتے ہیں۔ یہ عوام میں نکل کے دکھائیں اور بتائیں کہ کس کی کتنی مقبولیت ہے، کون اس ملک کا حقیقی لیڈر ہے۔ اس ملک میں صاف اور شفاف جنرل الیکشن کرائے، چینج کریں اس الیکشن کمیشن کے لوگوں کو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی عوام کس کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو 11 جماعتی، یہ جو شکست خوردہ عناصر ہے، ان کو عبرتناک انشاءاللہ شکست ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوگی۔ سوری صاحب، شہباز گل صاحب کے خلاف زرداری کا مقدمہ بنایا جا رہا ہے کہ